بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں نے سوچا کہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع کروں، اور میں نے آج سے الحمدللہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ وہ اس لیے شروع کیا ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہوتے ہیں، بلکہ سوالات ہوتے ہیں بہت زیادہ۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ کس سے پوچھیں۔ اگر وہ پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آگے کوئی جواب نہیں دیتا۔ اگر کوئی جواب دے بھی دے وہ تسلی بخش نہیں ہوتا، یا کوئی جواب نہیں دیتے، یا کافی دفعہ ایسے ہوتا ہے بہت زیادہ ٹائم لیتے ہیں کہ فلاں دن ہم جواب دیں گے۔ اور اب انشاءاللہ میں نے یہ سلسلہ شروع کیا، تمام نوجوانوں اور تمام بزرگوں اور تمام بچوں سے گزارش ہے، اگر کسی بھی قسم کا کسی کے ذہن میں کوئی بھی خیال ہو، مثال کے طور پہ زندگی کے بارے میں، یہ ہو سکتا ہے کہ کاروباری معاملات ہوں، یا گھریلو معاملات ہوں، یا دوستوں کے معاملات ہوں، یا کسی بھی قسم کا معاملہ ہو کوئی، وہ مجھ سے بلا جھجک سوال کر سکتا ہے۔ کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہو انشاءاللہ وہ کمنٹ کر کے وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے، کیونکہ میں اپنی ویڈیو یہ یوٹیوب پہ اپلوڈ کروں گا، اور فیس بک پہ بھی اپلوڈ کروں گا، اور اس کے بعد واٹس ایپ پہ بھی، کیونکہ واٹس ایپ میرا پرسنل ہے۔ اگر وہاں پہ وہ میسج نہ ہو سکے تو نہیں ہو سکے گا، بلکہ اب وہاں پہ آپ میرے پرسنل میرے ذاتی نمبر پہ میسج کریں۔ جو بھی انشاءاللہ سوال ہوگا میں ضرور اور قرآن حدیث کی روشنی میں دوں گا، نہیں تو قرآن حدیث سے ملتا جلتا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے مجھ پہ بہت بڑا کرم ہے۔ کافی دنوں سے میں سوشل میڈیا پہ ایک موٹیویشنل سپیکر کے طور پہ، اور ایک اسلامک سکالر کے طور پہ، اور لائف کوچ کے طور پہ میں کام کر رہا ہوں الحمدللہ۔ اور کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہو وہ مجھ سے کر سکتا ہے۔ یہ تمام بھائیوں سے گزارش ہے، جو بھی بندہ سوال کرے وہ کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ میں فوراً کوشش کروں گا جواب دینے کی۔ اگر فوراً جواب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ نہیں دعویٰ کرتا کہ ہر چیز کا علم میرے پاس ہے، بلکہ کوشش کروں گا، نہیں تو میں کتابوں سے نکال کے یا کسی سے پوچھ کے اور ضرور انشاءاللہ آپ کو دوں گا، کیونکہ میرے ساتھ یہی مسئلہ ہوتا رہا۔ کوئی بھی سوال میرے ذہن میں آتا، میں سوچتا کس سے پوچھوں۔ اگر کسی سے پوچھ لیتا کوئی تسلی بخش جواب نہ ملتا، یا تو بہت زیادہ انتظار کرنی پڑتی، پھر جواب ملتا وہ بھی مختصر سا ہوتا، یا اس کی سمجھ نہیں آتی۔ کیونکہ میں نے اس لیے سوچا، میں نے کہا بہت زیادہ لوگ سوال کرتے ہیں، یا ایسا ہوتا ہے کافی دفعہ بہت زیادہ لوگ سوال کرتے ہی نہیں، اس لیے کیونکہ وہ پتہ نہیں آگے کوئی جواب دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ الحمدللہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں گا، جو بھی آپ کا سوال ہوگا میں انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش دوں گا، اور مکمل تفصیل کے ساتھ۔ آگے کچھ پہلے میرے پاس سوال موجود ہیں۔ آج ایک میرے پاس اہم سوال آیا، کیونکہ بہت زیادہ لوگ وہ پوچھنے لگے کہ ہم اکیلے جب بیٹھتے ہیں تو ہمیں اور کوئی خیالات نہیں آتے، ہم لوگوں کی غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ غیبت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ایک تو اس بندے سے ہمیں جلتے ہیں۔ جلنے کی صورتحال دو تین قسم کی ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ اگر وہ ہم سے مرتبہ کے حساب سے زیادہ ہو، کیونکہ ہم پھر اس کی برائیاں تلاش کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں اس کو نیچا دکھانے کے لیے۔ یا کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ دولت کے حساب سے ہم سے زیادہ ہوتا ہے، یا اس کی لوگ عزت زیادہ کرتے ہیں۔ ہمیں آج کے بعد اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے۔ اگر ایک ہی عمل ہو صرف، وہ غیبت کے زمرے میں نہیں آتا، کیونکہ وہ عمل کیا ہے، اگر اس کے کوئی کردار غلط ہیں، اس کا کردار اگر ہم نہیں بتائیں گے، کیونکہ وہ دوسروں کو اگر نقصان دے گا، کیونکہ صرف وہ دو جگہ پہ بتانا بالکل ٹھیک ہے، نہیں تو بتانا بالکل ہی کسی کے بارے میں بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ کیونکہ جب ہم اکیلے بیٹھیں کوئی اچھی باتیں کریں، یا کوئی قرآن حدیث کی بات کر لیں، کیونکہ پہلی چیز یہ ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی مقصد کوئی ایم نہیں ہوتا، اس لیے ہم غیبتوں میں لگ جاتے ہیں۔ اگر جو انسان غیبت کر رہا ہے تو اللہ پاک نے، اللہ کے نبی نے کتنا پیارا پیغام دے دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا غیبت ایسی چیز ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا کام، اتنا بڑا عذاب ہے۔ دیکھو تھوڑا سا غور کر لیں، کوئی بندہ ہمارے یا کسی بھی مردہ جانور کا ہی گوشت ہمارے آگے رکھ دے کہ وہ کہے یہ تو کھا لے، ہم کیسے کھا سکتے ہیں؟ لیکن ہم اس چیز پہ غور نہیں کرتے۔ جو انسان غیبت کرتا ہے وہ ویسے ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا، آپ فرمایا پسند کرے گا۔ جو انسان غیبت کرتا ہے وہ ایسے کر رہا ہے جیسے کوئی مردہ چیز کا گوشت کھا رہا ہے۔ ہمیں آج کے بعد اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے، کیونکہ ہم غیبتوں سے بچیں۔ جب بیٹھیں کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں، یا کوئی اچھائیوں کی بات کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غیبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔